کب تک آپس میں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کرتے رہیے گا؟ کب تک ان بحثوں میں پڑے رہیے گا؟ کب تک ان اختلافات کا شکار رہیے گا؟ آپ سوچئے، کبھی انصاف سے بتائیے کہ تعلیم کے میدان میں آپ کتنے پچھڑے ہوئے ہیں؟ سوچئے، کبھی گریبان میں منہ ڈالیے۔ آپ کے کون سے شہر میں ایسی یونیورسٹی ہے جو کہیں نہ ہو دنیا میں، آپ کے ملکوں میں ہو؟ آپ نے کون سی ایسی ایجاد کر لی ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو، آپ کے پاس ہو؟ آپ بتائیے، آپ نے کس فیلڈ میں ترقی کی ہے؟ محض لڑنے میں؟ محض ایک دوسرے کو برا کہنے میں؟ دنیا اپنے سفیر چاند سے آگے بھیج رہی ہے، چاند کا سفر پرانا ہو چکا، اب مریخ و زہرہ کے مسافر جائیں گے۔ افسوس اس پر ہے جس کا رہبر یہ کہہ کے گیا تھا، مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھ لو۔ عزیزوں، ہماری اردو زبان میں ایک مثل مشہور ہے، تراورد، کہ کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے۔ یہ اردو کی بڑی مشہور مثل ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ لیکن دنیا میں اس مثل کا الٹا ہوا، دریا پیاسوں کے پاس آیا، کنواں نہیں۔ دریا پیاسوں کے پاس آیا۔ اور دریا نے آواز دی، جتنا پی سکتے ہو سیر ہو کے پی لو، ہم تمہارے درمیان سے گزر رہے ہیں، گزر جائیں گے تو پانی نہیں ملے گا۔ پھٹکار ہو اس امت پر جس نے دریا کی قدر نہ کی۔ یہ امت کی بدنصیبی کہ علی جیسا عالم گزرا اور اس نے ٹوک کے کہا، سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ سلونی ان طرق السماء، مجھ سے آسمانوں کے راستے پوچھ لو، میں زمینوں کے راستوں سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کا جاننے والا ہوں۔ ان بین جنبی علما جمع، کہ میرے سینے میں ادھر ادھر علم جمع ہے، علم کا خزانہ جمع ہے۔ ھذا ما زقنی رسول اللہ زقن زقا، یہ رسول نے مجھ کو یوں بھرایا ہے جیسے طائر اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ لیکن امت منہ پھلائے بیٹھی رہی، اس لیے کہ علی کہہ رہے تھے۔ دریا کا کچھ نہ بگڑا، دریا آج بھی دریا ہے، بدنصیب وہ کنارے والے تھے جو آج پیاسے مر رہے ہیں۔ جو آج پیاسے مر رہے ہیں عزیزان گرامی۔ آج مسلمان نہ علم کے میدان میں ہے، نہ تجارت کے میدان میں ہے، نہ اس کے اندر کوئی ڈسپلن ہے، نہ اس کے ملک میں کوئی تہذیب ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہاں تک کہ میں کہاں تک آپ کو مثالیں دوں، زیادہ مثالیں دوں گا تو ہو سکتا ہے دل آزاریاں ہونے لگیں اور جذبات مجروح ہونے لگیں۔ لیکن یہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ نہیں کیا، اور انہوں نے ہمارے ساتھ دغا کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، یہ سب کچھ تو بالکل صحیح ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ یہ سرکار فرمائیے کہ آپ نے خود اپنے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے خود اپنے ساتھ کیا کیا؟ آپ مذہب کی دہائی دے کے علمی میدان میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں، تحقیقات اور ریسرچ کے میدان میں پچھڑتے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے کیا بتاؤں، یہ چیزیں
ہر ایک تک نہیں پہنچی ہیں، مگر میں چونکہ دنیا گھومتا رہتا ہوں اس لیے مجھے ادھر ادھر سنگن مل جاتی ہے۔ بہت سے کورسز آج دنیا میں ایسے ہیں جس میں 9/11 کے بعد مسلم کینڈیڈیٹ کو داخلہ نہیں ملتا ہے، نہیں دے جاتے، کوئی نہ کوئی عذر کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے مسلمان ہو، پرسنٹیج گرا دیتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں، داخلہ نہیں دیتے، اس لیے کہ ان کو اعتبار نہیں۔ آپ کے پاس اس کا الٹرنیٹ ہے نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تم نہ پڑھاؤ ہم پڑھائیں گے، آپ پڑھائی نہیں وہ چیز پڑھائیں گے کہاں سے؟ نتیجہ کیا ہوگا کہ جب آپ کے 2-4 پرانے بڈھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے تو آپ کی کمیونٹی سے وہ علم ہی غائب ہو جائے گا۔ رسول کیا کہہ گئے تھے؟ اطلبوا العلم ولو بالثریا، چاہے ثریا تک جانا پڑے مگر علم حاصل کرو۔ یہاں یہ ہے کہ اسکولوں میں آگ لگائی جا رہی ہے، لڑکیوں کے پڑھنے پر روک لگائی جا رہی ہے، لڑکوں کی کتابیں چھینی جا رہی ہیں، یہ سب اصل میں دشمنی حیدر کرار ہے۔ اس لیے کہ جتنا جتنا علم بڑھے گا اتنا اتنا دنیا علی سے قریب آئے گی، اور جتنا جتنا علم گھٹے گا اتنا اتنا دنیا علی سے دور ہو جائے گی۔ یہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے، آپ کبھی پڑھیے گا، میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھوں گا، لیکن آپ میں سے بہترے جانتے بھی ہوں گے اور بہترے نہ جانتے ہوں گے تو پڑھ لے کہ شام سے علی کے پاس ایک تھریٹ آئی تھی کہ علی سے کہہ دینا کہ ایسا پورا لشکر جمع کیا ہے جو اونٹ اونٹنی میں تمیز نہیں کر سکتا ہے، بالکل جاہل کے لٹ، سمجھے آپ؟ تو علی چاہتے تھے کہ علم حاصل ہو، تو ہم نے کیا کیا عالم اسلام میں، سوائے اس کے کہ آپس میں لڑتے رہے، جھگڑتے رہے، فساد کرتے رہے، اور یہ فساد اور یہ لڑائی اور یہ جھگڑا اور یہ مذہبی انتہا پسندی اور یہ ریجڈنس اور یہ کٹر پن اس حد تک پہنچ گیا کہ آج دنیا میں ہم دہشت گردوں میں شمار ہو رہے ہیں۔ لاکھ آپ کچھ کہیے، صرف اخبار پڑھ لیا کیجیے، آپ کو سب کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ پلین میں بورڈ ہونے سے روک رہے ہیں لوگ کہ ہمیں ان سے ڈر لگتا ہے، تو اب آپ دہشت کی علامت بن گئے۔ اب بھی آپ کو وہی سب پرانے جھگڑے 1400 برس پہلے والے یاد ہیں اور کچھ نہیں یاد، وہی باتیں یاد ہیں اور کچھ نہیں یاد ہے۔ آج بھی انہی لوگوں کو کلیجے سے لگائے ہیں جنہوں نے اسلام کو یہاں تک پہنچایا ہے، ابھی بھی آنکھیں نہیں کھلی، ابھی بھی ہوش میں نہیں آئے، ابھی بھی ہمارے ہیرو وہی بادشاہ ہیں جنہوں نے سروں کے مینار بنائے تھے، ابھی بھی ہمارے ماڈل اور نمونے ہمارے سامنے وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں آگے لگائی تھیں اور ظلم و ستم کیے تھے۔ عزیزان گرامی، کل کی مثال میری یاد کیجئے کہ گنگا کا پانی جہاں سے ابلا ہے وہاں نہایت زندگی بخش ہے، اور جب اس نے بڑا لمبا راستہ طے کیا ہے تو وہ زندگی کے لیے مشکل اور خطرناک ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے اسلام کے اوریجنل سورس تلاش کیجئے۔ اگر آپ کو اس مصیبت سے نجات پانا ہے اور اگر آپ کو اس زمانے سے مقابلہ کرنا ہے تو اسلام کے اوریجنل سورس تلاش کیجئے۔ آپ فرقہ بندی میں پڑے ہیں،
یہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں. مسلمانوں کے اندر کافروں کی لائن لگی ہے. ذرا سا آپ کی مرضی کے خلاف ہوا اور کافر ہو گئے. ہم کہہ رہے ہیں بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کسی چیز سے انکار نہیں ہے، کعبے کا طواف کرتے ہیں. ان کا ہاں مگر تم کافر ہو. کیوں کافر ہو؟ علم تو اٹھاتے ہو، یہ بت پرستی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اچھا تو حسین کا علم اٹھانا کفر کی علامت ہے، اور حسین کو مار ڈالنا عین اسلام ہے.